ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ نماز انسان کو غلط کام سے روک دیتی ہے، نماز انسان کو برے کام سے روک دیتی ہے، نماز انسان کو اچھائی کے راستے پر لے کر کے آ جاتی ہے، نماز انسان کو اللہ کا قرب دلا دیتی ہے، نماز انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند مرتبہ دلا دیتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے میرے عزیزو، نماز ساری عبادتوں میں افضل ہے، نماز افضل العبادات ہے، نماز ساری عبادتوں میں افضل، کیونکہ انسان جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سر رکھتا ہے، یعنی جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو انسان اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو نماز ایسی عبادت ہے، اگر انسان سچے دل سے نماز پڑھتا رہے، اگر انسان سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتا رہے تو میرے عزیزو کبھی وہ دنیا میں پریشان نہیں رہ سکتا ہے، اور نماز انسان پڑھتا رہے گا تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ کیونکہ میرے عزیزو نماز پڑھنے سے انسان کے چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے انسان کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے انسان کے کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت گھر میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان اگر سچے دل سے نماز پڑھتا رہے تو میرے عزیزو اس کو دنیا میں تمام خوشیاں ملتی رہیں گی اور اللہ کا قرب بھی اسے ملتا رہے گا، کیونکہ انسان جب سچے دل سے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، سچے دل سے نماز پڑھتا ہے تو اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام بتائیے کہ آپ کے گھر کے دروازے پر اگر کوئی نہر جاری ہو اور اس نہر کے اندر اگر انسان دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، یعنی دن میں 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے جسم پر بالکل بھی میل باقی نہیں رہے گا، اس کا جسم صاف ہو جائے گا، اس کا جسم ستھرا ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام سنیے، جیسے انسان دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے جسم پر بالکل بھی میل باقی نہیں رہے گا، ایسے ہی انسان دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کے جسم پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، یعنی وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری مثال دے کر کے سمجھایا، انسان دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گا، ایسے ہی انسان دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے نماز کو ادا کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا، وہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے ہمیں پتا چلا کہ انسان اگر سچے دل سے اللہ کی عبادت کرے، اگر اللہ کی بندگی کرے تو میرے عزیزو پروردگار اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ اپنے بندے کو بے شمار عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے عبادت کرنی چاہیے، سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ تو میرے عزیزو ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی چاہیے۔ یار وہ نبی جس نے اپنی امت کے لیے راتوں رات رو رو کر دعائیں کی ہیں، وہ نبی جس نے
اپنی امت کے لیے راتوں رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اتنے لمبے سجدے کر کے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کی ہیں۔ اے رب کائنات میری امت کو معاف فرما دے، اے رب کائنات میری امت کی بخشش فرما دے۔ تو میرے عزیزو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، ہم بھی اپنے نبی کو سکون پہنچائیں، اور ہم بھی اپنے پروردگار کو راضی کریں، کیونکہ نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے سے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تو میرے عزیزو یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ میاں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہے۔ بتائیے جس گھر میں 10 بجے سو کر کے اٹھا جا رہا ہو تو اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل کہاں سے ہوں گی؟ کیونکہ میرے عزیزو دیکھیے آپ اس کو سنیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سنیں۔ اگر واقعی میں آپ نے اس پر دھیان دے دیا، واقعی میں آپ نے توجہ سے سن لیا، تو میرے عزیزو آپ کے گھر میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کے کاروبار میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں کماتا بہت ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میرے کاروبار میں میرے پیسے میں برکت نہیں ہوتی، میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ وہ صحابی اپنے گھر پہ گئے اور جانے کے بعد اپنے گھر پہ جیسے ہی پردہ ڈالا تو کچھ ہی دن کے بعد میرے عزیزوں بہت ہی برکت ہونی شروع ہو گئی، پیسے میں برکت ہونی شروع ہو گئی، کاروبار میں برکت ہونی شروع ہو گئی۔ اب وہ صحابہ کرام متعجب ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں، کچھ تحفے اور تحائف لے کر کے آتے ہیں۔ آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تحفے اور تحائف ہیں، آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں، آپ ان کو قبول کر لیجئے۔ اور یا رسول اللہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آتا، پہلے میں کمائی کرتا تھا بہت لیکن برکت نہیں ہوتی تھی، اب میری تھوڑی کمائی میں خوب برکت ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے تو کوئی عمل نہیں بتایا، آپ نے کچھ پڑھنے کے لیے بھی نہیں بتایا، صرف آپ نے یہ کہا کہ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو، تمہارے گھر پہ برکتیں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ یا رسول اللہ اس پردے میں راز کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا اس پردے میں برکتیں ہیں؟ کیا اس پردے میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں؟ تو سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سنو، میں نے پردہ ڈالنے کے لیے اس لیے کہا ہے کیونکہ آپ کا گھر کا دروازہ ہے، وہاں سے لوگ گزر کر کے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو اللہ کی بندگی نہیں کرتے۔ بے نمازی کی نگاہ آپ کے گھر میں پڑتی تھی تو آپ کے گھر کی برکتیں اڑ جایا کرتی تھی، اور جب سے آپ نے پردہ ڈالا ہے کسی کی نظر نہیں پڑتی، تو اب اللہ نے آپ کے گھر میں برکتیں پیدا کر دی ہیں۔ تو دیکھیے میرے عزیزو کہ بے نمازی کی نگاہ جہاں پر جائے تو وہاں کی برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کی نگاہ جہاں پر جائے وہاں کی برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ تو ذرا سوچئے میرے عزیزو، جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو، جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو تو اس گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ ارے جس گھر میں 10 بجے سو کر اٹھا جا رہا ہو، جس گھر میں اللہ اکبر نماز کا پتہ نہیں، جس گھر میں قرآن پڑھنے کا پتہ نہیں، تو مجھے بتائیے اس گھر میں برکت کہاں سے آئیں گی؟ ان کے کاروبار میں برکت کہاں سے آئیں گی؟ ارے بغیر نمازی اگر اپنی نگاہ ڈال دے تو برکت والی چیز میں اللہ اکبر بے برکتی ہو جائے۔ تو ذرا سوچیے جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو، جس گھر میں بے نمازی سوتے ہوں، تو اس گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ ان کے گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ ان کے کاروبار میں برکت کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے میرے عزیزو آقا کے فرمان کے مطابق میرے آقا نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارے گھر میں برکت ہو،
چاہتے ہو تمہارے کاروبار میں برکت ہو تو نماز پڑھنی شروع کر دو، اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دو۔ نماز پڑھیں گے آپ تو آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی، نماز پڑھیں گے آپ تو آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوں گی، نماز پڑھیں گے آپ تو آپ کے چہرے پہ نور بھی آئے گا، نماز پڑھیں گے آپ تو اللہ آپ سے خوش بھی ہوگا، اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب مل جاتا ہے نماز پڑھنے سے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے نماز پڑھنے سے، اللہ اولاد میں بھی برکتیں دیتا ہے اور اللہ اولاد کو بھی فرما بردار بنا دیتا ہے۔ آج میرے عزیزو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئی۔ میرے عزیز، جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہماری نافرمانی کرے گی، جب ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہماری فرما برداری کرے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں فرمایا جاتا ہے، ہمارے علماء کرام فرماتے جو انسان عصر کی نماز کو چھوڑتا رہتا ہے، چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ اس کی اولاد کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہے، اللہ اس کی اولاد کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما برداری کرے، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے تو آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، کیونکہ میرے عزیزوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبح کا وقت کتنا پیارا وقت ہوتا ہے، کتنا سہانا وقت ہوتا ہے، روزی بڑھنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس وقت انسان سوتا رہتا ہے، اس وقت لوگ اپنے بستروں پہ آرام سے سوتے رہتے ہیں۔ پھر بتائیے میرے عزیزوں، جو رزق بٹنے کا ٹائم تھا ہم اس وقت سو رہے تو ہمارے حصے کا ہمیں نہیں ملا، تو پھر بتائیے ہمارے پیسے میں برکت کہاں سے آئے گی، ہمارے کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ میرے عزیزوں جو انسان فجر کے وقت سوتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو اس کے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کے گھر میں اللہ اکبر جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ساری برکتیں اڑ جاتی ہیں، اس کے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کے پیسے میں برکت ہو تو آپ نماز فجر پابندی سے پڑھیے۔ اگر نماز فجر آپ پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تھوڑی کمائی میں اللہ بے شمار برکتیں پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں ہمیں اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کی بندگی کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی عبادت جہاں پر ہوتی ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان بنانے سے مراد میرے آقا نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنے گھروں میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کیا کرو۔ جس گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس گھر میں اللہ رب العزت کی بندگی ہوتی ہے تو میرے عزیزوں اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس گھر میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تو میرے عزیزوں اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے اللہ کی عبادت کریں، اور سچے دل سے اگر ہم نماز پڑھیں گے، ایک بات کو یاد رکھیے میرے عزیزوں، نماز آپ یہ سوچ کر مت پڑھیے کہ اللہ ہمارے پیسے میں برکتیں دے گا، اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں دے گا، نہیں، بلکہ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، ہم اپنا فریضہ سمجھ کر کے نماز پڑھیں، یہ سوچ کر نہ پڑھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں پیسے دے گا، اللہ رب العزت ہمارے گھر میں برکتیں دے گا۔ ارے ہم خود جب نیک بن جائیں گے، جب ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو خود بخود ہمارے گھر میں برکتیں ہوں گی، خود بخود ہمارے کاروبار میں برکتیں ہوں گی۔ بلکہ نماز یہ سوچ کر پڑھیے کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں۔ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو میرے عزیزوں اسے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ اس کے گھر میں، پیسے میں، اولاد میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔